بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زکوٰۃ کے مسائل، کس کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، کس کو نہیں دے سکتے ہیں، کن چیزوں پر زکوٰۃ ہے، کن چیزوں پر نہیں ہے۔ پاک رب کا پاک کلام میں پاک ارشاد ہے، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، صدقات کو اللہ بڑھاتا ہے، سود حرام کو اللہ ختم کرتا ہے۔ وَإِنَّمَا لِلرِّبَا وَإِن كَثُرَ فَعَاقِبَةُ إِلَىٰ قَلٍّ، پاک نبی کا پاک ارشاد ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ سود حرام کا مال جتنا بڑھ جائے انجام صفر ہے۔ امام شامی ابن عابدین رد المحتار فتاوی شامی میں فرماتے ہیں کہ جو آدمی حلال کما رہا ہے لیکن زکوٰۃ نہیں دے رہا ہے تو اس نے غریب کے حق کو دبایا ہوا ہے، تو اس کا حلال مال کو استعمال کرنا مکروہ ہے، لہذا زکوٰۃ دیں، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اور ہم گفتگو اس وقت مسائل پر کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من لا یہمہ امر المسلمین فلیس منہم، علاقے میں غریبوں کے کیا حالات ہیں، جس آدمی کو اس کا غم نہ ہو وہ مسلمانوں میں سے نہیں، یعنی گرا ہوا مسلمان ہے۔ لہذا یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم زکوٰۃ دیں، کس کو دیں کس کو نہ دیں۔ 6 افراد کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں: سید، مالدار جن سے آپ پیدا ہیں، والدین جو آپ سے پیدا ہیں، آپ کے بچے، اور میاں بیوی، بیوی میاں کو نہیں دے سکتی۔ ان 6 افراد کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ سب سے پہلے آپ زکوٰۃ کس کو دیں گے بتانا ضروری نہیں ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے بھی دے سکتے ہو، ماہانہ منتھلی آپ ان کا خرچہ لگوا سکتے ہیں۔ بہن، بھائی، چچا، ماموں، کزن، سسر، ساس، بہو، داماد، پھوپھی، خالہ، سب سے پہلے ان کو زکوٰۃ دو، بتانا ضروری نہیں ہے۔ بیٹا بیٹی کو نہیں دے سکتے ہو، لیکن بہو، داماد، چولہا الگ ہو آپ سے تو ان کو دے سکتے ہو۔ جن چیزوں پر زکوٰۃ نہیں ہے، آپ کی ذاتی گاڑیاں ہیں، ذاتی 10 گھر ہیں، کرایہ آ رہا ہے، اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے، نہ گھر پر نہ کرایہ پر، رہ جائے سال رہ جائے تب زکوٰۃ ہے۔ ذاتی گاڑیوں پر زکوٰۃ نہیں ہے، 5 گاڑیاں ہیں آپ کی، آپ کے بچوں کی یا کاروبار کی، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ جو گاڑی خریدتے بیچتے اس پر زکوٰۃ ہے، وہ الگ مسئلہ ہے۔ ذاتی گھروں پر زکوٰۃ نہیں۔ آپ کی بہت بڑی فیکٹری ہے، مل ہے، اس کی زمین پر، اس کی مشینوں پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ پروڈکشن اور خام مال صرف اس پر زکوٰۃ ہے۔ ہر چیز کی قیمت فروخت پر زکوٰۃ ہے، جتنے کی آپ بیچیں گے۔ قیمت فروخت، سونے کی قیمت فروخت کم ہے، قیمت خرید زیادہ ہے۔ آپ کے پاس جو پروڈکشن ہے اس کی قیمت فروخت اور خرید الگ ہے۔ ہر چیز کی قیمت فروخت کا اعتبار ہے، تو ان چیزوں پر زکوٰۃ نہیں ہے جو میں نے آپ کو بتا دی۔ لیکن وہ پلاٹس آپ جو خریدتے بیچتے ہیں، یا وہ پلاٹ جو آپ نے رکھا ہے میں بیچوں گا، اس پر زکوٰۃ ہے۔ 5 بچوں کے 5 پلاٹ ہیں یا 2 پلاٹ ہیں، اس پر آپ نے گھر بنانا ہے، یہی نیت ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ جو پلاٹس آپ بیچیں گے اس پر زکوٰۃ، اس کی فیس ویلیو جتنے کی آپ بیچیں گے اس پر زکوٰۃ، یاد رکھو۔ اسی طرح سونا چاندی پر بھی زکوٰۃ ہے۔ 7.5 تولہ سونا، 7.5 تولہ سے سونا کم ہے، 2 تولے ہیں، 7 پیسے نہیں ہے، زکوٰۃ نہیں ہے۔ 7.25 تولہ سونا ہے، اس کے ساتھ پیسے نہیں ہیں، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ 2 تولہ سونا ہے، اس کے ساتھ پیسے ہیں تو اس پر زکوٰۃ ہے۔ کون سے پیسے؟ 500، 100، 200، یہ نہیں، جمع پونجی لاکر میں جو الگ پڑے ہوتے ہیں 10-20 ہزار، وہ 2 تولے کے ساتھ ملاؤ گے یا 1 تولے کے ساتھ۔ پھر 52.5 تولہ چاندی کی جو قیمت ہے آج کل 50,000 روپے بنتے ہیں، کم و بیش 2020 ہے، تو اس پر زکوٰۃ ہے۔ سونا چاندی، پرائز بانڈز کی جو رقم ہے وہ جائز ہے، انعام حرام ہے، یا شیئرز آپ کے پاس پڑے ہوئے ہیں اسٹاک ایکسچینج کے، یہ بھی ساتھ میں لاؤ گے۔ آپ کا کسی کے اوپر 5 لاکھ روپے ہے، آپ زکوٰۃ دیں گے۔ آپ کے پاس کسی کا 5 لاکھ روپے ہے، وہ زکوٰۃ دے گا۔ جو پیسے آپ کا قرضہ ہے اور آپ کو پیسے ملیں گے تو زکوٰۃ دے دو، نہیں ملیں گے جب مل جائے گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ دے دو۔ آپ کا کسی کے اوپر قرضہ ہے 1 لاکھ، آپ اس کو زکوٰۃ میں معاف کر دیں، فقہا فرماتے ہیں نہیں، آپ اس کو 1 لاکھ زکوٰۃ دے دیں، پھر وہ قرضے میں آپ لے لیں، اس طرح تملیک ہو جائے گی۔ ہاں زکوٰۃ آپ دیں گے تو
غریب کو مالک بنانا شرط ہے. اگر آپ مسجد مدرسے میں تعمیر کے لیے یہ دے دیں یہ حرام ہے، زکوٰۃ آپ کی ادا نہیں ہو گئی. آپ کوئی ہاسپٹل بنا دیں اس کی تعمیر میں یا فرنیچر میں آپ استعمال کریں، حرام ہے. ہاں غریبوں کے ٹیسٹ میں یا دوائی میں یا علاج معالجے میں وہ الگ مسئلہ ہے کہ وہ جائز ہے. تو زکوٰۃ کے لیے تملیغ شرط ہے. دسترخوان پر آپ کھانا لگائیں، زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، اس لیے کہ دسترخوان کا کھانا اباحت ہے، آپ کسی اور کو نہیں دے سکتے. اگر آپ ڈبے میں کھانا دے دیں وہ آپ زکوٰۃ کی ادا ہو جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے اس کو مالک بنا دیا. یہ زکوٰۃ کے احکام ہیں. کمیٹی ہے، کمیٹی پر زکوٰۃ نہیں ہے. آخری آپ کی کمیٹی ہے اس پر زکوٰۃ ہے. بات سمجھ میں آ گئی نہیں آ گئی؟ تو جتنا قرضہ آپ نے سال میں دینا ہے صرف وہی مائنس کرو گے. 5 سال میں آپ نے قرضہ دینا ہے وہ مائنس نہیں کرو گے. اس سال جو آپ نے دینا ہے صرف وہی آپ اپنی رقم سے مائنس کرو گے. تو ان چیزوں پر زکوٰۃ ہے. سونا چاندی، پرائز بانڈز کی اصل رقم، شیئرز، آپ کا کسی کے اوپر قرضہ ہے اور خام مال، پروڈکشن، کاروبار، اس پر زکوٰۃ ہے. تو آپ پوچھ سکتے ہیں کہ کن چیزوں پر زکوٰۃ ہے اور کن چیزوں پر زکوٰۃ نہیں. یعنی میں آپ کو آخر میں نمبر بتا دوں گا. اگلی بات یہ کہ سب سے پہلے آپ رشتہ دار کو زکوٰۃ دیں، اپنے علاقے والوں کو زکوٰۃ دیں. اس سے آپ فارغ ہو جائیں تو پھر دینی مدارس جو آپ کے ہیں، وہ مدارس جہاں دین کا کام ہو رہا ہے تو وہاں آپ دے سکتے ہیں، ان کے ساتھ امداد کریں. اور طلباء کے خرچے میں زکوٰۃ لگتی ہے، تعمیر میں زکوٰۃ نہیں لگتی ہے. اور جس کو زکوٰۃ دو اس کو بتانا ضروری نہیں ہے. اور زکوٰۃ میں 500 1000 مت دو، بلکہ آپ ان کے لیے کاروبار روانہ کریں، ان کو ریڑیاں دے دیں، کھوکھے لگوائیں، دکان لگوائیں، آدمی کو کاروبار پر لگائیں. آخر میں ایک نصیحت کروں گا کہ ہم لوگوں کو زکوٰۃ دیتے ہیں یا راشن آج کل ہم دے رہے ہیں کرونا کے زمانے میں، تو غربت ختم نہیں ہوتی. روزانہ 10 کروڑ بانٹو، غربت ختم نہیں ہوتی. ایک آدمی 100 روپے کے چھولے بیچ دے، 500 گھر لے آئے گا. 1000 کا قیمہ بیچ دے، گھر میں 5000 وہ لے آئے گا. لوگوں کے لیے کاروبار لگوائیں تو انشاءاللہ برکت ہوگی. جو آپ کے پاس آئے اگر آپ کو اس کے اوپر یقین ہے تو دے دو. آپ خود اپنے سے پسینہ نکالیں، خود گھروں کو، اداروں کو، جہاں صحیح علماء کرام مدارس کام کرتے ہیں، خود جا کر آپ ان کو زکوٰۃ دیں. گھروں میں جائیں، اپنے دیہاتوں میں جائیں، اپنے گاؤں میں جائیں، بس دے دی زکوٰۃ نہیں، تحقیق کرو. ہاں یہ بات یاد رکھو، تحقیق سے مراد غریب کو دو اور غریب تک پہنچو. باقی ایک آدمی کو آپ نے معلوم کر لیا کہ اس پر زکوٰۃ لگتی ہے تو اس کی فل تحقیق جستجو لازم نہیں ہے، بس آپ اس کو دے دیں، آپ کی زکوٰۃ ادا ہوگی. یعنی آپ کو ظن غالب و یقین ہو کہ وہ اس کا حقدار ہے. اللہ مجھے اور آپ حضرات کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. 0311 444 0006